ایک رات جبریل کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ حضور فرماتے ہیں میں حجر کے اندر یعنی حتیم کعبہ میں سو رہا تھا، ایک روایت میں سیدہ ام ہانی کے گھر سو رہا تھا، تو میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے میرے پاؤں کو ٹچ کیا۔ جب ٹھنڈی ٹھنڈی چیز میرے پاؤں کو لگی تو میں اٹھا، میں نے دیکھا مجھے کوئی شے نظر نہیں آئی، پھر میں لیٹ گیا، پھر سو گیا، پھر دوبارہ وہی منظر، وہی کیفیت ہوئی، میں اٹھا تو جبریل سامنے کھڑے تھے۔ عرض کی ان اللہ اشتاق الی لقائک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ کہتے مجھے انہوں نے اٹھایا اور وضو کرایا، وضو کے بعد انہوں نے میرا شق صدر کیا، یعنی میرے سینے کو چاک کیا اور اس کے اندر سے میرے دل کو نکالا، پھر میرے دل کو چیرا، اس کے اندر سے جمع ہوا خون کا لوتھڑا نکالا، ایک تھال کے اندر آب زمزم سے میرے دل کو غسل دیا، دھویا، اور پھر اس کے اندر ایک تھال میں حکمت تھی، میرے دل کے اندر اس کو ڈیلا گیا۔ گویا یوں سمجھنا اور یوں بتانا یہ چاہتے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی صفائی، حدیث پاک میں تو روحانی صفائی کا ذکر آتا ہے کہ لکل شیء سیکلۃ وسیکلۃ القلب ذکر اللہ وتلاوۃ القرآن ومجالس الذکر، کہ ہر شے کی ریتی ہوتی ہے اور دل کی ریتی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر کی مجالس ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، تقوی ہے۔ لیکن رسول اللہ کا جو قلب انور ہے اس کو باقاعدہ وربلی بالفعل اس کو دھویا گیا، اس سے خون کا جمع ہوا لوتھڑا نکالا گیا، جو شیطان کا حصہ تھا، کریم کا حصہ تھا، اس کو نکالا گیا، اور اس کے اندر حکمت کو بھر کر پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں رکھا گیا، اور پھر سینے کو سلائی کیا گیا، اور اسی وقت میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک براق، ایک سواری پیش کی گئی، تو اس سواری پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی سورہ بنی اسرائیل میں اسی سفر معراج کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، محبوب ہم نے جو آپ کو معراج کا سفر کروایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا، لوگوں کے لیے امتحان بنایا۔ جو کمزور ایمان کے لوگ تھے وہ اس سفر کے مندرجات کو سن کر ان کا ایمان ہی چلا گیا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور جنہوں نے تصدیق کی ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا صدیق یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے بھی اور واپس بھی آ جائے تو کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ جناب صدیق اکبر سمجھ تو گئے ان کی بات کہ میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ یہ معاملہ رسول اللہ سے متعلق ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بتاؤ کہا کس نے ہے؟ تو بتایا گیا کہ رسول اللہ نے کہا، تیرے یار نے کہا۔ تو کہا جب انہوں نے فرمایا تو پھر میں تصدیق کرتا ہوں، انہوں نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلو تو صحیح، وہ سین کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جناب صدیق اکبر سمیت پورا مکہ یہ بات جانتا تھا کہ 50 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی
یروشلم کا ایلیا کا سفر نہیں کیا، مسجد اقصیٰ کو نہیں دیکھا، ادھر گئے ہی نہیں۔ اور جس بندے نے کسی چیز کو دیکھا نہ ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ میں وہاں گیا ہوں اور آیا بھی ہوں۔ جناب ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے، اگر آپ نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے تو کیسی تھی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے اور مسجد اقصیٰ کے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے، سارے پردے ہٹا دیے، اور پھر میں نے مسجد اقصیٰ کی ایک ایک چیز کو تفصیل سے دیکھ کر بتا دیا۔ اگر مسجد اقصیٰ دیکھنے کے لیے یا مسجد اقصیٰ دکھانے کے لیے حجابات اٹھائے گئے ہیں، بالکل اسی طرح نجاشی کے جنازے کے لیے بھی رسول اللہ کے سامنے سے حجابات اٹھائے گئے، اور نجاشی کی میت کو رسول اللہ نے سامنے دیکھا۔ اور پھر جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو سفر معراج کیا، اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ خواب میں ہوا، جسمانی نہیں ہے، روحانی معراج تھی۔ تو یہ روحانی معراج تو رسول پاک کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، یہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف نہیں لائے، نماز کا ٹائم ہو گیا، صحابہ بیٹھے انتظار میں، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے دروازے انور پر جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ آواز دے کے واپس بیٹھ جاتے ہیں، پھر وقت گزرتا ہے، پھر حضرت بلال جاتے ہیں در انور پر، الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ، حضور پھر تشریف نہیں لاتے، تیسری مرتبہ بھی گئے نہیں آئے، انتظار میں بیٹھ گئے، کیونکہ یہ نیند غافل کی نیند نہیں تھی، یہ اس ہستی کی نیند تھی جس نے فرمایا تنام وہی نہ آیا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ چنانچہ کیا ہوا، اور زیادہ وقت گزرا تو رسول پاک خود تشریف لائے، پو پھوٹنے والی تھی، سورج نکلنے والا تھا، وقت بہت قلیل تھا، میرے آقا نے ہلکی قرات فرمائی، خفیف قرات فرمائی، جماعت کرائی، پہلی رکعت میں سورہ فلق کی تلاوت کی، دوسری رکعت میں سورہ ناس کی تلاوت کی، اور میرے آقا نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد پوچھا میرے صحابہ جانتے ہو میں کیوں لیٹ ہوا؟ بخاری کی روایت، کیوں لیٹ ہوا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو دیکھا خوبصورت شکل میں۔ میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، محبوب بتاؤ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی اللہ ادری، میں نہیں جانتا۔ فوضع یدہ بین یدی فوجدت بردہا بین صدی، اللہ نے اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے وہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور اس کی ٹھنڈک کو میں نے محسوس کیا اپنے سینے میں، اور فتجلی لی کل شیء، کائنات کی ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی، ہر شے میرے اوپر ظاہر ہو گئی، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، ہر چیز مجھے نظر آنے لگی۔ پھر اللہ نے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا فی الکفارات والمنجیات والدرجات والمہلکات، مالا اعلیٰ کے فرشتے نجات دینے والی چیزوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، ہلاک کرنے والی چیزوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اور وہ درجات کو بلند کرنے والی چیزوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
اس وجہ سے میرے صحابہ میں لیٹ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، یہ بھی معراج ہے کہ آپ نیند کی حالت میں ہیں، خواب کے اندر اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اور پھر یہی نہیں، ایک اور موقع آیا، میرے آقا نے صوم وصال رکھے، نہ سحری تھی نہ افطاری فرماتے، سحری کے وقت بھی کچھ نہیں کھاتے، افطاری کے وقت بھی کچھ نہیں کھاتے، اور وقت گزرتا ہے، ایک روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ، مسلسل صوم وصال جاری ہے۔ اب صحابہ کرام نے رسول اللہ کو دیکھا اس حالت میں کہ یہ جو روزہ ہے یہ تو بڑا اعلیٰ روزہ ہے، اس کا شاید ثواب بھی زیادہ ہوگا، انہوں نے بھی صوم وصال شروع کر دیے، نہ سحری نہ افطاری۔ چند دن گزرے کہ صحابہ کے چہرے زرد پڑنا شروع ہو گئے، پوچھا کیا بات ہے، کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صوم وصال رکھتے ہیں۔ فرمایا کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ یا رسول اللہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں، آپ نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری کرتے ہیں، ہم نے آپ کی سنت پر عمل کیا۔ میرے آقا نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ کون میری مثل ہے؟ یبیت ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ یعنی یہ بھی معراج ہے کہ ایک رات کی بات نہیں ہو رہی، ابیتو یبیتو مضارع کا صیغہ ہے،